الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج میں نے علم کی فضیلت پر گفتگو کرنے کا ارادہ بنایا ہے۔ ویسے تو علم کی فضیلت پر بہت سا مواد انٹرنیٹ پر موجود ہے، بہت سے علماء کرام اس پر کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ تو علم جو ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے اس کی سب سے بڑی فضیلت وہ یہی ہے کہ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید میں جو وحی بن کر آیت اتری، اس میں بھی پڑھنے کا بیان ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی طرح علم جو ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے۔ علم کے اوپر بہت ساری احادیث علم کی فضیلت میں موجود ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو کہ مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں درج ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی راہ پر چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر روایت فرمائی کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلا تو جب تک وہ اس رستے پر ہے اور اس علم کو چھوڑتا نہیں تو وہ اپنے آپ کو عام رستے پر نہ سمجھے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر ہے۔ پھر ایک اور جگہ روایت فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جب بندوں کو اٹھائے گا اور ان میں سے علماء کو علیحدہ کرے گا، علماء سے مراد علم حاصل کرنے والے، ان میں سے علماء کو علیحدہ کرے گا اور علماء کو علیحدہ کر کے ان سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں میں جہنم میں پھینکوں، تم نے دنیا میں رہ کر میرے احکامات پر عمل کیا اور میری تعلیمات پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی سکھایا اور کروایا، تو جاؤ میں تمہارے اس عمل کے ذریعے سے تمہیں بخش دوں گا۔ پھر علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کے حصول کا باعث ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو کہ فتنہ انگیزی کرے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہماری فضیلت زیادہ ہے، ہم تیری ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فرشتوں کہ میں نے اس کو عبادت کی بنیاد پر اپنا نائب نہیں بنایا، بلکہ اس کے پاس علم تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، کچھ اسماء سکھائے، صرف فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ان کو بتایا کہ فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو میرا خلیفہ بنانا اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، نہیں، بلکہ وہ علم والا ہے۔ اسی طرح آپ کلام الہی کا عنوان دیکھیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کتاب کا تعلق علم سے ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ جو کتاب میں نے نازل فرمائی اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ایک بہت مشہور حدیث پاک آپ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اور بھی بے شمار حدیث موجود ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک اور روایت بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث پاک نہیں ہے، لیکن صرف اپنے عنوان کو بتانے کے لیے، عنوان کے اندر تفصیل ڈالنے کے لیے میں یہ روایت کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اب یہاں چین سے مراد دور دراز کے علاقے۔ اس روایت کو حضور داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی درج کیا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کسی وقت کی قید نہیں ہے۔
یہ نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو گیا تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوئی حد و غایت نہیں۔ ہماری زندگی مختصر ہے، محدود ہے، لیکن علم مختصر نہیں ہے، علم محدود نہیں ہے۔ پھر ہر شخص پر تمام کے تمام علوم کا حصول فرض نہیں، صرف اتنا کہ جس کے ذریعے سے وہ زندگی گزار سکے۔ جیسے علم نجوم ہے، اس کو ادھر تک سیکھنا کہ جس کی بنیاد پر ہم نماز کا وقت، دن و رات کے اوقات، روزے کی ادائیگی، اس کو صحیح وقت پر افطار کرنا، صحیح وقت پر اس کو رکھنا، تو یہ چیز جو ہے علم نجوم کا حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے۔ اس نیت سے حاصل کرنا ہے کہ تھوڑا، ٹھیک ہے؟ ہاں، علم تھوڑا ہے تو اس کے لیے پھر عمل بھی اتنا زیادہ ہے، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ علم اور عمل، یہ نہیں ہے کہ علم ہے تو عمل نہیں ہے اور عمل ہے تو علم نہیں ہے۔ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بھی وہ رائے گاں ہیں۔ بلکہ اس کے متعلق ایک بہت مشہور دعا جو اکثر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، آپ کا ارشاد ہے اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ میں ایسے علم سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے نفع نہ دے۔ تو علم وہ حاصل کرنا ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہو، اور پھر علم حاصل کر کے آگے بھی پہنچانا ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کچھ جانتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کوئی رستہ جانتے ہیں تو اس رستے کو ایسے لوگوں کو بھی بتائیں کہ جو نہیں جانتے، رستہ وہ بھی جانیں۔ ہر گمراہ انسان کو رستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کثرت عبادت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے افضل عمل جو ہے وہ کثرت علم ہے، یعنی کہ علم کا کثرت سے سیکھنا اور ساتھ اس پر عمل بھی کرنا۔ بعض لوگ غلط فہمی میں یہ کہہ دیتے ہیں علم بس کریوں یار، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اگلے اشعار جو ہیں ان میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ یہ شعر بیسیکلی ان بزرگوں نے ایسے افراد کے لیے کہا ہے کہ جو لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، جن کے متعلق حضور حضرت سخی سلطان باہو آپ فرماتے ہیں کہ علم پڑھیا ادب نہ سیکھے۔ ادب سے مراد عمل ہے۔ علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نو وڑ کے ہو۔ اسی طرح اب ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں علم نہیں ہے، اس کے لیے ایک حدیث پاک جو ہے وہ کہ بے علم عبادت گزار جو ہے اس گدھے کی مانند ہے جو آٹے کی چکی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اب چکی سے بندھا ہوا جو گدھا ہے وہ اگرچہ دوڑتا ہے، چلتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی محور میں گھومتا رہتا ہے، کوئی مسافت طے نہیں کر پاتا۔ اس کو وہ اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو ضروری ہے کہ علم اور اس کے ساتھ عمل، اگر عمل ہے تو اس کے ساتھ علم۔ اور پھر ایک بہت بنیادی نقطہ ہے اصول دنیا کا کہ علم پر عمل تبھی ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ علم ہوگا تو اس پہ آپ عمل کر سکیں گے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ علم رکھیں تو عمل بھی کریں، اور عمل کرنا ہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ علم اتنا ضروری ہے کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھنی تو جب تک آپ کو نماز نہیں آتی کیسے ادا کریں گے؟ آپ نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، جب تک نہیں آتی کیسے ادا کریں گے؟ اس کو سیکھنا پڑے گا نا۔ تو وہ سیکھنے کے لیے آپ کو عمل کی بھی ضرورت ہے، عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ سیکھیں گے تب عمل کر سکیں گے۔
وہ بار بار ایک ہی شعر، اکثر میری مجلس میں اکثر اس طرح لوگ آتے ہیں جو یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی علم کے متعلق تو بابا جی نے یہ فرمایا، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھی دیکھیں یہ تو ایک بڑی مخصوص لوگوں کے متعلق بات ہے۔ ایک انسان پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور ایک انسان میٹرک میں ہے، جو میٹرک والا انسان ہے وہ کبھی پی ایچ ڈی کے مواد کو سمجھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس کو میٹرک کرنی پڑے گی، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر ایم اے، پھر ایم فل میں ریسرچ ہے، اس کے بعد پھر وہ جا کے پی ایچ ڈی کے مواد کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ان کے اس شعر کو سمجھنے کے لیے وہ اگلے اشعار بھی پڑھنے پڑیں گے، فقط ایک چھوٹا سا جملہ لے کر نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بے عمل ہیں، علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی جو کچھ میں نے بتایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔